أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الزمر سے۔ یہ سورت مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور 8 رکوع اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے توحید کا مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور توحید سے مراد یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے لیے حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے قرب اور اس کے نزدیک ہونے کی خواہش رکھنا، یہ بالکل ناجائز خواہش ہے، اور یہ کہ کوئی کسی اور کی اس لیے بھی عبادت نہیں کر سکتا کہ اسے یہ خیال کرے کہ وہ اللہ کے نزدیک اسے کرنے والی ہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اور فرمایا مشرکین مکہ جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کا قرب ہمیں ان کے ذریعے سے، ان کے تھرو ملتا ہے۔ تو یہ جو تصور دنیا میں پیدا کیا گیا اور یہ جو تصور پھیلا تھا، اس تصور کی قرآن کریم نے حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اس تصور کو رد کیا ہے، اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ جو کنسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو بھی رد کیا اور فرمایا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء۔ سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے یا اس کی کوئی اولاد ہو، وہ ان ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے، بری ہے۔ وہ تو اکیلا اللہ ہے، الواحد القہار، جو تنہا ہے اور بڑا طاقتور ہے، قوت قاہرہ رکھنے والا ہے۔ تو توحید کا مسئلہ یہاں بیان کرنے کے بعد مؤمنین کی کچھ خاص باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، ان کی کچھ خاص عادتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مؤمن جو ہوتا ہے وہ شرک سے اور بت پرستی سے پرہیز کرتا ہے، اور مؤمن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور مؤمن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی جب بات ہوتی ہے تو اسے غور سے سنتا ہے، پھر اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے، احسن قول ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، قول احسن کی پیروی کرتا ہے۔ یہ مومن کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو فیتبعون احسن اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ تو جو کسی کی بات دھیان سے نہ سنے، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، گویا یہ مومنانہ وصف نہیں ہے، یہ مومنانہ اور صاف نہیں ہے کہ انسان کسی کی بات دھیان سے سنے ہی نہیں، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو یہ اس سے بالکل بری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ شرح صدر، یعنی کسی کو یہ نعمت ملے کہ اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے، اور جن کے دل تنگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت اور بڑی بربادی ہے، اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، یقیناً ایسے لوگ بہت سخت قسم کی گمراہی میں ہیں، بہت سخت قسم کی گمراہی میں ایسے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کے ساتھ ساتھ موت کے حوالے سے بھی ایک بات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ انسان کی موت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کے وقت، جب انسان نیند میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں، روح نکال لیتے ہیں، اور جن کو موت آنی ہوتی ہے ان کی روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں بھیجی جاتی، چھوڑی نہیں جاتی، اور جن کی موت نہیں آنی ہوتی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جب وہ جاگتے ہیں تو واپس بھیج دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی کا سلسلہ دوبارہ سے جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اس کی روح کو واپس بھیجنا یا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹانا اور اس کو دوبارہ جسم اور روح کے درمیان کنیکشن کو بحال کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص مقررہ وقت تک ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک اور بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا میں شرک کے بارے میں ایک تصور یہ بھی ہے
جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ ان کے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، سفارش بھی اللہ ہی کے اختیار اور اس کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، سفارش کا اختیار بھی اللہ کے ہی پاس ہے، اس لیے کہ سفارش کا یہ معنی نہیں ہے جیسے عام طور پر دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑی اتھارٹی کسی کو یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی میرا ہے اور اس کو فلاں چیز عطا کر دو یا فلاں جرم میں معاف کر دو یا فلاں جگہ پر اسے فیور دے دو، اور اس کے دباؤ میں آ کر وہ اس کی سفارش قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش اس کے دباؤ میں آ کر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، اللہ پر کسی کی کوئی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے۔ شفاعت اور سفارش کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو کسی کی سفارش کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا، اجازت کے بغیر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑی اہم بات تھی جو یہاں بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ عام طور پر یہ سمجھایا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہماری سفارش کریں گے، فلاں پیر ہماری سفارش کریں گے، تو یاد رکھیے سفارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اس لیے بندے کو سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ متوجہ اور سب سے زیادہ جس کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے وہ خود رب العالمین ہے، اس کی مرضی کے تحت زندگی گزارے گا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ذکر کی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، ارجا آیت فی القرآن، اور وہ آیت ہے، یہ آیت نمبر 54 اس سورۃ الزمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان۔ تو پہلے تو اللہ رب العزت نے ظالم بندوں کو جو اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر چکے ہیں انہیں فرمایا میرے بندو، تو انہیں میرے بندو کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی شفقت اور ان کی رحمت کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ کہنا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور پھر یہ کہنا کہ یقیناً وہ سارے گناہ بخش دے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو چار ایسی چیزیں ہیں جو یہ سمجھا رہی ہیں انسان کو کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو کسی بھی حال میں نا امید نہیں ہونا، اللہ کی طرف رجوع اور اس کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی اور نا امیدی اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور اس سے گریز کرے، اور اللہ ہی کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی طرف اور اس کی بندگی کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ سورۃ الزمر کا نام جو سورۃ الزمر ہے، زمر جمع ہے زمرتن کی، اور زمرہ کہا جاتا ہے گروہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں اس سورت کا کے نام کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور برے لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو جو لوگ جنت کی طرف جائیں گے ان سے جنت کے داروغے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم خوش رہو، فادخلوها خالدین، اور داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر وہ لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین جنت کی زمین کا وارث بنایا، ہم اس جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، فنعم اجر العاملین، تو عمل کرنے والوں کا بہترین انعام ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے، سورۃ المؤمن، یہاں سے آگے جو صورتیں ہیں کافی ساری، تقریباً 7 صورتیں ایسی آ رہی ہیں جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہو رہا ہے، حامیم کے ساتھ یہ صورت بھی اور اس کے بعد آنے والی 6 صورتیں بھی ایسی ہیں جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے، حامیم کی جمع حوامیم، 7 حوامیم، یعنی 7 وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے، یہ مکی صورت ہے، اس کے بعد آنے والی بھی مکی صورتیں ہیں، اور ان میں بھی اللہ رب العزت نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، توحید ہی پر فوکس کیا گیا ہے، پھر رسالت پر، اور اس کے بعد آخرت کے حوالے سے سمجھانے کی اور متوجہ کرنے کی اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے اس حوالے سے۔
فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ سورہ مؤمن 9 رکوع اور 85 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑی طاقت کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی ہی کی طرف انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف انسانوں کو متوجہ ہونا ہے اور لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات جس کی طرف متوجہ کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں، اور جب وہ عرش اٹھاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتن، آگے وہ دعا ذکر ہے جو وہ فرشتے کرتے ہیں مؤمنین کے لیے۔ اس سے انسان کے دل میں ایک امید کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے انسانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے کے لیے۔ وہ فرشتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ انہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور انہیں برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھ کہ ان برائیوں کی تکلیفیں یہ سہیں اور تکلیفوں کے اندر یہ مبتلا ہوں، اس سے بھی وہ حفاظت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی بخشش کا اللہ تعالیٰ سے کے طلبگار رہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح فرمایا کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اسی طرح قیامت کے حالات ذکر کیے ہیں اللہ رب العزت نے کہ جس دن سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، بادشاہی اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ، اور ایک مصیبت ہے جو قریب آنے والی ہے، انسانوں کے دل، ان کے گلے کلیجے ان کے منہ کو آ جائیں گے گھٹ کر۔ مَا لَهُم مِّن مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالم کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پر ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جو سورہ مؤمن کہا گیا ہے اس کو، ایک ایسے مؤمن آدمی کا ذکر ہے اس صورت کے اندر کہ جو فرعون کے دربار میں کام کرتا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اس نے ایک عرصے تک اپنا ایمان چھپائے رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی سرگرمی اگر فرعون کے دربار میں ہوتی تھی، ان کے خلاف کوئی سازش ہوتی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربار کے اندر سے خبردار کرنے والا یہ شخص ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس شخص کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہی وہ بندہ تھا جو لوگوں کو متوجہ کرتا تھا اور سمجھاتا تھا کہ دیکھو حضرت موسیٰ کا قصور کیا ہے، وہ یہی تو کہتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس بات کے حقدار ہے کہ اس کے بدلے میں ان کی جان لے لی جائے؟ اور پھر ساتھ وہ یہ بھی متوجہ کرتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو تمہارے پاس حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت یوسف بھی آ چکے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے تھے اور وہیں انہوں نے ایک عرصے تک حکومت بھی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر ہی میں تشریف لائے۔ تو حضرت یوسف آئے تو تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی، ان کے آنے کے بعد تمہارا خیال تھا کہ اللہ کسی اور کو نہیں بھیجیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی طرف سے انعام کے طور پر ایک اور پیغمبر تمہارے پاس بھیج دیا ہے، اب ان کی ایسی ناقدری نہ کرو جیسی تم حضرت یوسف کی کر چکے ہو۔ یہ بات وہ سمجھا رہا ہے، ان کی ناقدری سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن قوم ہے کہ جو کسی بھی حالت میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح یہی نوجوان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پر ایمان لایا ہوا ہے، یہ قوم کو یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو میں تو تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، تم اس لیے مجھے دعوت دیتے ہو تاکہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ شرک کروں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس غالب اور بخشنے والے پروردگار کی۔ پھر ساتھ ہی لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی، اس پر تشدد بھی کیا، اس پر ظلم بھی کیا، تو وہ آخر میں کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں عن قریب تم ان باتوں کو یاد کرو گے، میرے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہیں یہ میری باتیں یاد آئیں گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ انسانیت میں پیدا کرتے ہیں جو خیر خواہی کی بنیاد پر انسانوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، لیکن انسان کی یہ عادت ہے اور اس کی یہ خصلت بن چکی ہے کہ وہ نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے لوگوں کی طرف
لوگوں سے ہمیشہ اعراض کرتا ہے اور انہیں نظر انداز کیا کرتا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس صورت کی آیت نمبر 60 میں، کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، اور اس وعدے کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین جو وعدہ کرے انسان سے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو دعا سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہماری تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور اگر دعا کے لیے بیٹھتے بھی ہیں تو ایسی کیفیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ دل زبان تو دعا کر رہی ہے لیکن دل دعا کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس قسم کے رویے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کے مراحل کا ذکر فرمایا، اور انسان کے لیے آخر میں اس صورت میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ کون سا وقت ہے جب انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ وقت ہے کہ جب انسان اس حالت میں آ جائے کہ جب وہ اللہ کا عذاب دیکھ لے، اور عذاب دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لے، اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی ایمان لے بھی آئے، توبہ کرنے کی کوشش بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، انسانوں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جب انہوں نے دیکھ لیا، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی وہ سنت ہے، اللہ کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ صورت بھی اسی مجموعے کا حصہ ہے جو اگلی صورت اس کے بعد حامیم سجدہ ہے۔ اس صورت میں بھی توحید ہی سے متعلق مضامین ہیں۔ خاص باتیں جو یہاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے رسالت و نبوت کا ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی نبوت اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بشر تھے، حالانکہ ان کے نزدیک گویا کہ بشریت کے ساتھ انسان نبوت کے منصب کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، کوئی بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا، یہ ایک تصور تھا دنیا میں۔ بشریت ان کے نزدیک منافی ہے نبوت کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشریت نبوت کے منافی نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ بشر اور انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات، یہاں انسان کی دوغلے پن کی کیفیت چیک کریں کہ جب انسان پیغمبر بنانے کی باری آتی ہے تو بشر کو پیغمبر نہیں مانا جاتا، تقاضا کیا جاتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب انسان خدا بنانے پر آ جاتا ہے تو وہ ایک مورتی کو جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، ایک بت کو جو خود تخلیق کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی خدا بنانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ کتنا انسان کی سوچ میں اور فکر میں کتنا ایک تضاد قسم کا پایا جاتا ہے کہ انسان اس سطح تک گر جاتا ہے کہ خدائی کے لیے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو الہ اور معبود ماننے کے لیے تیار ہو جائے، اور نبوت کی باری آئے تو انسان کو بھی نبوت پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہ ہو، حالانکہ انسان ظاہر ہے کہ ان پتھروں سے، ان ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں سے، اور ان درختوں سے، اور سورج اور چاند سے تو یقیناً بہتر ہی ہے۔ تو یہ اس پر اگر انسان غور کرے تو حیران ہو جائے کہ یہ کس قسم کی کیفیت ہے انسان۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے حوالے سے بڑی اہم بات ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو انسان دنیا میں تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور اس کا جسم اس گناہ سے لذت اٹھا رہا ہے، کبھی آنکھیں لذت اٹھا رہی ہیں، کبھی کان لذت اٹھا رہے ہیں، آنکھیں غلط دیکھ کر لذت اٹھاتی ہیں، اور اسی طرح کان جو ہیں وہ سن کر لذت اٹھاتے ہیں، اور جسم بھی اسی طرح مختلف قسم کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خود انسان کے اپنے خلاف گواہی دیں۔ انسان کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا اپنا جسم اور اس کی کھال، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان پوچھے گا کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ گویا انسان کو کے لیے ایک بہت بڑی عبرت و نصیحت کی یہ بات ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا، اسی کے پاس، اسی پروردگار کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔
تو رب العالمین نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو تو لوگ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سنو، اس میں شور ڈال دیا کرو، غل مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون۔ تو شور مچا دینا یہ اصل میں ایک کافرانہ عادت ہے، اور اس کی وجہ سے جو اصل دعوت ہے وہ چھپ جاتی ہے، اصل دعوت چھپ جاتی ہے، اور وہ دعوت اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی شور مچا کر بہت ساری حق کی اور سچائی کی باتوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، انسان کے لیے دنیا میں سب سے بہترین بات وہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسانوں کو بلائے اور دعوت دے۔ تو دعوت کا عمل یہ انسان کے لیے بہترین عمل ہے جو وہ اس دنیا میں اختیار کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعوت کے ساتھ ساتھ نیک عمل اختیار کرنا اور اپنے اندر عاجزی کا جذبہ پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر دعوت کے ساتھ انسان اپنے اندر غرور پیدا کر لے، یہ سمجھے کہ میں تو لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو اپنے اسلام کی طرف بلاتا ہوں، میں خود عمل کا محتاج نہیں ہوں، تو یقیناً یہ بہت بڑا نقص ہے کہ جو کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقص ہے جو کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ساتھ ساتھ اس دعوت کے ساتھ ایک اور بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں دعوت کے راستے میں رکاوٹ پیش آئے، آزمائشیں آ جائیں، تکلیفیں آئیں، فرمایا پھر صبر کرو، اور یہ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ بڑے نصیب والوں کو اور بڑی قسمت والوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ دعوت کے عمل کے دوران وساوس تو لازمی ہے، وسوسے تو آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے اس کی اہمیت ذکر فرمائی کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ جو سراسر حق پر مشتمل ہے، جس میں باطل کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، نہ اس کے آگے ہے نہ اس کے پیچھے ہے، اس لیے کہ یہ اس حکمت والے اور لائق تعریف ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو طعنہ زنی کا نشانہ بناتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں آپ کی، تو پھر آپ یاد رکھیے یہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، اس لیے اس کو دل پر لینے اور پریشان ہونے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا ہم ان انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات میں بھی اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا انہ الحق، کہ وہ اللہ ہی حقیقی رب ہے، اللہ ہی کہ یہی حق ہے۔ انسان اگر غور کرے خود اپنی ذات پر اور اس کائنات پر، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہونا، الحق ہونا، اس کو بڑے واضح طریقے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت اسی سلسلے کی تیسری سورت ہے۔ اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے، اور اس سورت میں جو اس کا نام ہے وہ ہے الشورى۔ شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ شورا کہتے کسے ہیں۔ شورا اصل میں کہا جاتا ہے ایک شہد کی مکھی جو رس چوسنے کے لیے جاتی ہے، مختلف پھلوں پر بیٹھتی ہے اور وہ رس جمع کر کے پھر آ کر اپنے چھتے میں جا کر اسے شہد بناتی ہے۔ عربی زبان میں اس کو بھی شورا کہا جاتا ہے۔ تو شورا ہوتی کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست قسم کی تشبیہ ہے۔ شورا بھی یہی چیز ہے، مشورہ بھی یہی چیز ہے کہ ایک شخص، اس کی عقل اتنی مکمل نہیں ہے، جب ایک عمل میں بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو ان بہت ساروں کی عقل، ان کا تجربہ، ان کا علم، ان کے ایکسپیرینسز الگ الگ ہوتے ہیں ہر شخص کے۔ تو جب ایک شخص بہت سارے لوگوں سے ایک چیز میں کنسلٹ کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو گویا ان کے ذہن میں موجود جو رس ہے وہ چوستا ہے، اور پھر رس چوسنے کے بعد پھر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ، اجتماعی محنت کے ساتھ ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ اس چیز کو شورا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے آج کل کی ہماری زندگی میں
ہر شخص یہ سمجھنے لگا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا اس سے بہتر کوئی سوچ ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، اور اجتماعیت شورائیت سے پیدا ہوتی ہے، جہاں مشورہ ہو، جہاں سب لوگوں سے رائے لی جاتی ہو اور اہل علم کو پوچھا جاتا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سے آپ مشورے کی اہمیت کا احساس کریں کہ آپ پیغمبر ہیں، دنیا کے سب سے عقل مند و فرزانہ شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مشورہ کرتے ہیں۔ تو آج کا کوئی شخص، چاہے وہ کوئی عالم ہو، بڑا شیخ الحدیث ہو، بڑا پیر ہو، کیا وہ مشورے سے مستغنی اور بے نیاز ہو سکتا ہے؟ تو یہ، اور پھر ہم بھی اپنے اجتماعی اور انفرادی معاملے میں مشورے کو اس قدر اہمیت دیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر فرمایا ہے کہ مشورہ مؤمنوں کا وصف ہے، ان کے سارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، اس میں استبداد بالرائے نہیں ہوتا، فرد واحد کی رائے پر کوئی چیز ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ آج ہمارے ہاں جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے کی تباہی کے پیچھے، اگر ہم یہ پوچھیں کہ سب سے بڑی بنیادی چیز کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے، اور دوسروں سے ان کی رائے لینے، ان کے مشورہ کرنے اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کی بنیاد ہل کر رہ گئی۔ تو انفرادیت پسندی، یہ جو انڈیویجولزم ہے، یہ سوسائٹی کو قائم نہیں ہونے دیتا۔ اس کے ذریعے سے سوسائٹی میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تعلقات میں بگاڑ آتا ہے، اور حالات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، کبھی بھی معاملات سدھرنے کی طرف نہیں جاتے۔ ایک گھر نہیں چل سکتا بغیر مشورے کے، تو ایک مملکت کیسے چل سکتی؟ تو قرآن کریم نے اس بات کی طرف اتنی اہمیت دی ہے کہ باقاعدہ مشورے کو ایک صورت کا عنوان بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر توحید کا مسئلہ بیان فرمایا اللہ کے سوا کوئی اور کارساز نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے بنائے ہیں انہیں یاد ہونا چاہیے کہ اصل کارساز صرف اللہ ہے، وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر شریعت جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ وہی شریعت ہے جو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کو عطا کی گئی۔ سب سے یہی کہا گیا تھا کہ نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور دین کے اندر تفرقہ مت ڈالو، دین کے اندر تفرقہ مت ڈالو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر وہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی بھاری گزرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے جو چیز مطالبہ کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تم سے اپنی دعوت پر تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں۔ آپ کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی رشتہ داری کا جو تعلق ہے میرا تمہارے ساتھ، کم از کم اس محبت کو برقرار رکھو، جو تمہارا ہمارا ملنا جلنا ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ آج کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آج کی دنیا میں یہ ہے کہ جس کے ساتھ مفاد نہیں ہے اس کے ساتھ میل جول بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، دوستی، قرابت داری والا تعلق اور رشتہ داری کی محبت، اسے کم از کم برقرار رکھو، میرے راستے کی رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسانوں کی عبادت قبول کرتے ہیں اور برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ اور اللہ اگر سارے لوگوں کی روزی کشادہ کر دے، لبغوا فی الارض، تو یہ زمین میں سرکش ہو جائے، لیکن وہ اپنے اندازے کے مطابق جو وہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ مومنین کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل ہے ان کے اندر، اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب غصہ آئے تو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی پروردگار کی بات مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر یہ بدلہ بھی لیتے ہیں، اپنا دفاع بھی کرتے ہیں، اور یہ برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہی لیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں تو تصور ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن اتنا ہی جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔
لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ تم معاف کر دو، سنور جاؤ اور درگزر کر دو، تو یہ اور زیادہ اجر والی بات ہے۔ اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بہرحال آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولاد کا دینا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی بادشاہت ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، یہ بھی توحید کا حصہ ہے، کیونکہ توحید میں شامل ہے یہ بات کہ انسان یہ یقین رکھے کہ اولاد دینا اور یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ انسان کا کام نہیں۔ انہ علیم قدیر وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے۔ زخرف اصل میں کہا جاتا ہے سونے کو۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے فرشتوں کو، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے، ان کے مختلف اعتراضات کا اور مختلف ان کے شبہات کا اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 89 یعنی 89 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو توحید کا مسئلہ اور توحید کے دلائل بیان کیے، اس کائنات کے اندر موجود جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی نشانیاں ہیں ان کی طرف متوجہ فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے جوڑے بنائے، زمین کو بچھایا، اس کے اندر راستے بنائے، اور پھر تمہارے لیے سواریاں پیدا کی، تم ان کی کمر پر بیٹھتے ہو، اور پھر جب بیٹھتے ہو تو پھر یہ دعا پڑھتے ہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور یہ دعا گویا کہ قرآنی دعا ہے۔ یہ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ جب سواری پر انسان بیٹھتا ہے تو سواری پر بیٹھ کر اسے کیا دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک طرز عمل انسان میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی برائی یا خراب ہونا اس کی نشاندہی کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے بڑے یہی کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ تو یاد رکھیے، بڑوں کا کوئی عمل اگر وہ علم کے تابع ہو تو پھر تو وہ قابل تقلید ہے، لیکن اگر بڑوں کا کوئی عمل ان کے رواج کے تابع ہو اور علم اس کے خلاف جا رہا ہو، وحی اس کے خلاف جا رہی ہو، تو یاد رکھیے پھر وہ عمل قابل تقلید نہیں ہوتا، پھر وہ عمل پیروی کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جی دیکھیں، مکہ اور طائف کی 2 بستیاں، ان میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، آپ نے ان میں سے کسی بڑے آدمی کو منتخب کر کے نبوت عطا کرنے کے بجائے، قرآن نازل کرنے کے بجائے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ بھی ایک اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ اپنی رحمت اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو ہم نے پیغمبر بنانا ہے اور کس پر اللہ نے اپنی کتاب نازل کرنی ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ یہ طے کریں کہ نبوت کس کو عطا کی جائے گی، اور یہ کہ کس کے حصے میں کون سا منصب آئے گا، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے تحت یہ سارے فیصلے ہوں گے۔ ہم نے تو زمین پر معیشت بھی انسانوں کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم کیا ہے۔ جب معاش کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اصول نہیں رکھتے تو پھر دنیا اپنی اس بڑی سب سے بڑی رحمت یعنی نبوت کے بارے میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے پوچھیں۔ اور اگلی آیات میں ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دولت تقسیم کی ہے، ان میں سے بعض اوقات ہمیں ملتا ہے کہ کفار کے پاس اسباب زیادہ ہیں اور مؤمنین کے پاس کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو پھر بھی مسلمانوں کی رعایت کی ہے کہ انہیں پھر بھی بہت کچھ دیا ہے، اگرچہ کفار کو ان سے زیادہ دیا ہے۔ اگر ہم یہ بات دیکھتے کہ اگلی دنیا میں ان کفار کو کچھ نہیں ملنے والا، تو ہم تو یہ چاہتے تھے
ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان کفار کو اتنا دیتے کہ ان کے گھر سونے چاندی کے ہوتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی، چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی چارپائیاں بھی، تخت جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی سونے چاندی کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے سب کچھ اسی دنیا میں ہے، اگلی دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جائیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ کفر پر جانے پر تیار ہو جائیں۔ جیسے ابھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو مغرب سے مرعوب ہو کر اس کے وسائل کی وجہ سے، اور اس کے نظام کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر بھی تمہاری رعایت کی ہے، ہم چاہتے تو ہم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ انہیں اتنا دیتے کہ وہ تمہارے اور ان کے درمیان ایسا تفاوت اور ایسا فرق ہوتا کہ کوئی نسبت ہی نہ ہوتی، کہ تو پھر اللہ رب العزت نے تمہاری حفاظت کی اور تمہیں بچا لی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا مختصر سا واقعہ ذکر کرنے کے بعد حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، قیامت کی بھی ایک نشانی ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کے قریب زمین پر آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہونے کی نشانی اس وجہ سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت اور نشانی ہے۔ پھر ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ جو دوست ہیں اس دنیا کے اندر، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں، جس دوستی کی بنیاد تقوی پر ہو، جس دوستی کی بنیاد پرہیزگاری پر ہو، جس دوستی کی بنیاد خدا خوفی پر ہو، وہ دوستی تو قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی دوستیاں ہیں، باقی جتنے تعلقات ہیں، وہ اس دنیا کے اندر ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف کے بعد سورۃ الدخان کا آغاز ہو رہا ہے۔ دخان کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے، دخان کہا جاتا ہے دھوئیں۔ تو قیامت کے دن ایک تو اس وقت کا دھواں ہوگا، اور ایک دھواں وہ بھی تھا کہ جو دنیا کے اندر ایک بار ہوا کہ مشرکین مکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط میں مبتلا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے، اور ابو سفیان کے ذریعے مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے قحط دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن قحط سے نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لیکن پھر یہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت ہی کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ توحید کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ لوگ، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ شک کے اندر مبتلا ہے، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ انتظار کیجئے اس وقت کا کہ جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر سامنے آئے گا۔ تو چونکہ اس وقت جب قحط آیا تھا، اس وقت لوگ بھوک کی شدت میں آسمان کی طرف جب دیکھتے تھے تو انہیں آسمان پر دھواں معلوم ہوتا تھا، دھواں معلوم ہوتا تھا۔ تو گویا بتایا ہی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نشاندہی کی ہے کہ ان کافروں کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسے قحط میں مبتلا کریں گے کہ بھوک کی وجہ سے انہیں آسمان نظر نہیں آئے گا، دھواں دکھائی دے گا۔ تو گویا وہ جو قحط آیا تھا، اس قحط کی گویا کہ پیشن گوئی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آنے سے پہلے ہی فرما دی تھی۔ اور ساتھ ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ تو زمین و آسمان ان پر روتے ہیں، لیکن یہ کافر ایسے ہیں کہ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان ان پر روتا ہے، نہ انہیں کوئی زمین روتی ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے آخری وقت کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا کھانے کے لیے، اور وہ تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور وہ پیٹ کے اندر ایسے جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے،
اور پھر ان سے کہا جائے گا فرشتوں سے کہ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو اور اسے گھسیٹ کر دوزخ کے درمیان میں لے جاؤ، بیچو بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اس گرم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ان کے اوپر انڈیل دو، اور پھر اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ، تو بڑا عزت دار بنا پھرتا تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ ریشم کا، موٹے اور باریک ریشم کا لباس پہن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کا حور عین کے ساتھ نکاح کروا دیں گے، اور وہ ہر طرح کا میوہ منگوائیں گے بڑے امن کے ساتھ، اور اس دنیا میں انہیں موت کا مزہ چکھنا نہیں ہوگا، ایک ہی موت کا مزہ وہی جو دنیا میں وہ چکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی موت ان کے اوپر نہیں آئے گی۔ فضلا من ربک، اور یہ فضل ہوگا تیرے رب کا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، اب آپ بھی انتظار کریں، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ الجاثیہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔